کر لیں گے یہ بات، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا فضل شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سانسیں دی ہوئی ہیں، وقت موجود ہے، کچھ وقت فارغ کر سکتے ہیں اور آپس میں مل کے ایک دوسرے کو یاد دہانی کرا سکتے ہیں، کیونکہ انسان کی طبیعت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے اور یہ ایک ضرورت بھی تھی کہ ایسی طبیعت ہو انسان کی کہ وہ بھول جاتا ہے اور اس کو یاد نہیں رہتا۔ اگر ہر وقت ہی اس کو یہ خیال رہتا کہ بھئی مجھے مرنا ہے اور مجھے اللہ کو جواب دینا ہے اور ایک کیفیت طاری رہتی تو وہ دنیا کے کام نہیں کر سکتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھی ایسے ہی، جس کا مفہوم ہے کہ بھئی اگر یہ ہر وقت حالت رہے تم پر کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے یا آخرت کا، تو تم اپنے بستروں پہ نہ لیٹ سکو اور جو تم زندگی کے کام کرتے ہو، شادی بیاہ، گھر بنانا، کاروبار، یہ سب کچھ نہ کرو۔ اور ہوتا ہے لوگوں پہ، بعض لوگوں پہ یہ غلبہ ہو جاتا ہے اور دنیا کو وہ کر دیتے ہیں، پس پش ڈال دیتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جو ہے تو یہ ہے کہ بھئی دنیا میں رہیں، سب سے تعلقات رکھیں اور وہ تعلقات نبھاتے ہوئے اللہ کو راضی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عنایت فرمائے، اسی لیے بیٹھتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانے کے لیے کہ بھئی زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ کو راضی کر لیں۔ اور یہ کوئی 1 2 دن 3 دن کا، 1 مہینے کا، 40 دن کا، 4 مہینے کی بات نہیں ہے، یہ تو زندگی بھر آخر دم تک کی ایک جستجو ہے، ایک ایفرٹ ہے جو کرتے رہنا ہے اور تیار رہنا ہے اس کے لیے۔ اور یہ بھی کوئی نہیں کہتا کہ بہت آسان ہے، مشکل ہے۔ اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ آسان ہو جائے گا اب رفتہ رفتہ کرتے کرتے، لیکن ہے مشکل، یہی مجاہدہ ہے اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ ابھی بھی پڑھیں ان لوگوں کے حالات جو غیر مسلم ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں، تو ان پہ کتنی مشقتیں ہوتی ہیں اور کتنی چیزوں سے گزرتے ہیں وہ لوگ، تو اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی کتنی بڑا مجاہدہ کیا انہوں نے اور اسلام لانے کے لیے کتنی بڑی قربانی کی۔ ہمارے ابھی ریسنٹ پاسٹ میں یہاں پر ایک ہوتے تھے پنجاب کی طرف دین محمد صاحب، اور وہ کرشن لال تھے پہلے اور ہندو تھے اور پھر مسلمان ہوئے، تو انہوں نے اپنی پوری وہ لکھی ہے کہ کیا مجھ پہ کیا گزری، من الظلمات الی النور، انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے PDF فارم میں، پڑھنے کے لائق ہے۔ 12-13 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت سے نوازا، اور یہ صاحب پہلے، اب تو انتقال ہو گیا ان کا، تو یہ تشریف لائے حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں، تو حضرت نے اس دن واعظ نہیں کہا اور کہا کہ یہ اپنا اسلام لانے کا واقعہ سنائیں گے۔ تو انہوں نے پورا واقعہ سنایا، بہت ہی ویسا واقعہ ہے جو پر اثر واقعہ ہے کہ کس طرح سے ان کے والدین نے، ان کے والد نے ان کو مشقت میں ڈالا۔ انہوں نے اپنی وہی بھرے مجمع میں اپنی کمر پہ سے کرتا اٹھا کے دکھایا کہ آج تک نشانات موجود ہیں میرے، جو میری پٹائی ہوئی، اور یہ کسی اور نے نہیں، میرے باپ نے مجھے مارا تھا کہ تو میں ہندو سے مسلمان ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، انہوں نے دین کی خدمت کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اسلام، ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایسے گھر میں جہاں پہ دین کا چرچا ہے، اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ توفیق دی کہ دین پہ عمل بھی کچھ کسی نہ کسی درجے میں ہو جائے۔ تو یہ سب کا شکر ادا کرتے ہوئے کوشش کرنی ہے کہ بھئی مزید اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور وہ کس طرح سے ہوگا؟ وہ اسی طرح سے ہوگا کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی معصیت میں خرچ نہ کریں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے ان کو نہ خرچ کریں۔ اور اسی کے لیے ہے کہ بھئی جو بتایا گیا ہے اس پہ عمل کرنا، کہ یہ چیزیں کرو، یہ چیزیں نہ کرو، بس اتنی سی بات ہے، لیکن ہے مشقت کی چیز ہے،
کیونکہ ماحول، معاشرہ، ہماری عادتیں سب ایسی ہو گئی ہیں کہ یہ سب مشکل ہو گیا۔ ایک بیسک چیز نماز بھی جو ہے وہ بھی ایک، اگر کوئی آدمی جس نے پوری زندگی نماز نہیں پڑھی ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو تو اس کے لیے مشقت ہوتی ہے کہ بھئی وضو کرنا ہے، طہارت کا خیال رکھنا ہے، کپڑوں کا خیال رکھنا ہے، وقت کا خیال رکھنا ہے۔ بذات ہی یہ باتیں بہت ہی آسان ہیں، لیکن جس نے آج تک کیا ہی نہیں اس کے لیے بالکل مشکل ہوں گی۔ لیکن اس مشکل کا حل یہی ہے کہ بھئی کرو گے تو آہستہ آہستہ آسان ہوتی جائیں گی اور پھر ایک عادت بن جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ایک ایسا وقت لے آئیں گے کہ کوئی آپ کو 1 لاکھ 2 لاکھ بھی دے گا کہ بھئی اس وقت کی نماز چھوڑ دو، تو آپ کہیں گے نہیں، ہرگز نہیں، میں تو نہیں کرتا ہی، نماز تو مجھے ہر حالت میں پڑھنی ہے۔ اور عام سے عام مسلمان کا یہی ہے کہ جیسے ہی جو مسلمان پکا ہے، نماز کا عادی ہے، کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے وہ بے چینی ہو جاتی ہے، کوئی کسی طرح سے نماز پڑھوں گا، اور اپنے حد تک سب اہتمام کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اسی طرف سبھی ہیں، ہمارے باقی جو دین کے جو احکامات ہیں اس کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اب یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں اور حضرت تابعین و تبع تابعین کی بھی ہے اقوال انہوں نے جمع کیے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ امام الاولیاء میں سے ہیں، نے فرمایا اگر بھول اور امیدیں نہ ہوتی تو مسلمان راستوں میں بھی نہ چل سکتے، یعنی انسان اپنے غم اور نقصانات بھول کر پھر سے کام میں جٹ جاتا ہے، اور آئندہ کی امیدیں، زندگی کی امید اسے راہ پر لگائے رکھتی ہے۔ اگر وہ اپنوں کی اور گزشتہ لوگوں کی موت یاد رکھے تو کچھ نہ کر سکے، یعنی ہر وقت اگر یہی خیال اس کو رہے، اور ہوتا ہے بعض دفعہ لوگوں کو ایک حالت طاری ہو جاتی ہے، ڈپریشن ہو جاتا ہے سیویئر، اور اس میں کچھ مستثنا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دیندار لوگوں کو ڈپریشن نہیں ہوتا، نہیں، دیندار لوگوں کو بھی ہوتا ہے ڈپریشن، جیسے بخار ہوتا ہے، نزلہ زکام، کورونا ہوتا ہے، ویسے ہی ڈپریشن بھی ہوتا ہے، طاری ہو جاتی ہے ایک حالت، اور اس کا علاج پھر ضروری ہوتا ہے جس طرح سے ہوتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، اور اس کی کوشش کرنا ہے کہ بھئی یہ خیال رہے کہ بھئی ایک دن تو مر ہی جانا ہے مجھے، اور اپنے کو یاد دلاتے رہنا ہے، اور اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ آدمی بھول جائے اور ایک اسٹیٹک حالت پہ رہ جائے۔ مسئلہ یہی ہمارا ہو گیا ہے کہ دیندار لوگ جو ہیں وہ بظاہر اپنی دینداری پر مطمئن ہیں، اور یہ اطمینان جو ہے نا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے ہی صحابہ جن کو کہا جاتا ہے کہ بدری صحابہ، جن سے اللہ نے وعدہ لیے، جن کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ان کی بخشش ہو گئی ہے، غزوہ بدر میں جتنے لوگ شریک تھے ان کی مغفرت کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے۔ وہ حضرات فرماتے تھے کہ ہم کو اپنے اوپر نفاق کا شبہ ہے کہ ہم منافق تو نہیں ہے کہیں۔ حضرت عمر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان حضور کے جو رازدار صحابی تھے، ان کو قسم دے دے کر پوچھا کرتے تھے کہ اے حذیفہ، اللہ کے لیے مجھے بتا دو جن منافقین کے نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم کو بتائے ہیں، کہیں میں تو اس میں نہیں ہوں۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، خلیفہ برحق ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، امیر المومنین ہیں، بدری صحابیوں میں سے ہیں، لیکن ان کو یہ ڈر لگا ہوا ہے۔ تو اطمینان جو ہے نا، یہ گڑبڑ کی چیز ہے، اور شیطان دلا دیتے ہیں وہ ہم تو بہتوں سے اچھے ہیں، اور ان کو دیکھو تو نماز بھی نہیں پڑھتے، وہ نماز پڑھتا ہے کوئی، اور ان کے معاملات کتنے گڑبڑ ہیں۔ یہی جو سب سے بڑا حربہ ہے وہ یہی ہے کہ اوروں پہ نظر ہو، اپنے پہ نظر نہ ہو۔ شیطان اسی طرح سے گمراہ کرتا ہے کہ بھئی اوروں پہ نظر کراتا ہے، کہ اوروں کی اصلاح میں لگا دیتا ہے، اور اپنے سے بے خبر کر دیتا ہے۔ اوروں کی بھی اصلاح اور اوروں کے لیے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کا بھی ایک وقت ہے، اور وہ وقت تب ہے جب کسی نہ کسی حد تک اپنی اصلاح ہو چکی ہو، ورنہ فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہو جاتا ہے، اور یہ بکثرت ہو رہا ہے۔
لوگ لگ جاتے ہیں دین کے کام میں، تھوڑا بہت دینداری آ گئی، باتیں سن لی اور باتیں کہنے سننے لگے، اب بس یہی دھن لگی ہوئی ہے کہ اوروں کو لے آئیں دین پہ، اور خود جہاں تھے وہیں کے وہیں ہیں۔ توبہ کی تکمیل بھی نہیں ہوئی، جو نمازیں پہلے رہتی تھیں وہ نمازیں رہتی ہیں، اور روزے جو چھوڑے تھے پہلے، قضا کیے تھے توڑے تھے، نہ ان کا قضا کیا نہ کفارے دیے، زکوٰۃ وہ بھی نہیں دی، لوگوں کے قرض کھائے تھے، پیسہ لے کے نہیں دیا تھا، معاملات گڑبڑ کیے تھے، گالی گلوچ کی تھی، کسی سے معافی نہیں مانگی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ضروری ہیں، اس کے بغیر نہیں، اور اسی لیے افیکٹو نہیں ہیں۔ مسجدیں بھری ہوئی ہیں، دین کا کام ہو رہا ہے، فلاں اجتماع ہو گیا، فلاں جلسہ ہو گیا، اتنے ہزار لوگ آ گئے، لیکن نتیجہ کیا؟ وہی نتیجہ، وہی گڑبڑ، وہی ہر جگہ پہ بے ایمانی، دھوکہ بازی، اور دو پیسے کا فائدہ آیا، سب چیزیں بھول گئے۔ تب تقریبات میں چلے جاؤ، وہی مکس گیدرنگز ہیں، وہی موسیقی ہے، وہی ساری چیزیں ہیں کہ بھائی گھر والے ناراض ہو جائیں گے، اللہ کو ناراض کرنا وہ نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ گڑبڑ چیزیں ہیں۔ تو بار بار میں اس کا ذکر بھی کر چکا ہوں، لیکن مجھے یہ مل گیا لکھا ہوا، تو میں کہا یہ ضرور گوش گزار کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص مقام دیا تھا، اور وہ ان کی والدہ کا دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ بہت دعا کرتی تھیں، ان کے والد کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا، اور اتنی دعائیں کرتی تھیں اپنے بچے کے لیے کہ ان کی بہنیں کہتی تھیں کہ اماں آپ کیا چاہتی ہیں، کیا علی نبی ہو جائیں؟ تو کہتی تھیں نعوذ باللہ، اتنا تو مجھے بھی پتہ ہے کہ نبی کوئی نہیں ہو سکتا، تو یہ نہیں، لیکن دعا بہت کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک منفرد مقام عنایت فرمایا۔ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں، ہمارے حضرت کے بھی خاص وہ تھے، قدردانوں میں سے تھے۔ السلام علیکم۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک مسلمانوں کا اس وقت مرض نہ کفر ہے، نہ جہل ہے، اور نہ عمومی و عالمگیر فسق ہے۔ یعنی آپ سمپل الفاظ میں کہ اس وقت مسلمانوں کا جو سب مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ مسلمان کافر ہو گئے ہیں یا وہ جاہل ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے دین کی باتیں۔ اب ہم آپ خود ہی دیکھ لیں، ہر جگہ دین کی باتیں ہیں، واعظ ہے، اور جگہ جگہ واعظ ہو رہے ہیں، لوگوں کے لیے آسان ہے، کتابیں چھپی ہوئی ہیں، موجود ہے، انٹرنیٹ ہے، خبریں ہیں، ریڈیو ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیز ہے، ہر جگہ پر وہ ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے۔ اور نہ عمومی و عالمگیر فسق ہے، گناہوں کے کام جو تو ہر جگہ پر ہو رہے ہیں۔ اب حضرت فرماتے ہیں ان کا مرض ہے کیا؟ ان کا مرض ظاہر اور باطن کا اختلاف ہے، کہ ظاہر کچھ ہے اور اندر کچھ ہے، اور یہی منافقت ہے۔ یعنی عام لفظوں میں حضرت یہی فرما رہے ہیں کہ بھئی جو اس وقت مرض ہے وہ منافقت کا مرض ہے۔ مسلمان کہتے ہیں ایک فائدہ حاصل کرنے کے لیے، وہ اس زمانے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی منافقین جو تھے وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے کہ ہمارے خلاف جنگ نہیں کی جائے گی، ہمیں قتل نہیں کیا جائے گا، ہم سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، اس لیے ظاہر اندر وہ کفر رکھتے تھے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ ان کا مرض ظاہر و باطن کا اختلاف ہے، عقیدے و عمل کی عدم مطابقت ہے۔ عقیدہ تو ہے کہ آخرت آئے گی، مرنا ہے، حساب کتاب ہوگا، لیکن عمل جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی دنیا ہی سب کچھ ہے، یہیں کما لو، یہیں کھا لو، عیش و عشرت کر لو، بات کا پتہ نہیں۔ اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ آخرت کا نقصان ہو رہا ہو تو گوارہ کر لیتے ہیں، لیکن دنیا کا نہ ہو۔ مال کھا لیا کسی کا، دھوکہ دے دیا، حصہ نہیں دیا، باقی وارثین کو دبا کے بیٹھ گئے، اسی طرح سے جھوٹ بول دیا، دھوکہ دے دیا۔ دعوے اور عمل کا تضاد ہے، دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ ہم توحید پرست ہیں، لیکن یہ کہ جب عمل کرتے ہیں تو ہر ایک سے ڈر ہے کہ فلاں کیا کہہ دے گا،
امام مسجد کیا کہیں گے، فلاں کون کیا کہے گا، نمبردار، صوبردار، گورنر، صدر کیا کہیں گے. اور عبادات اور اخلاق میں نہ صرف عدم مناسبت بلکہ بعید، بہت زیادہ بعد ہے. اور ہم لوگوں کا بھی عبادات تو کسی حد میں ہے، لیکن وہ بھی جیسے ہونے چاہیے ویسے نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں اعمال، عبادات. ہم لوگوں کو چھوڑ نہیں دیا گیا. ہمارے ابھی ایک دوست نے بہت اچھی بات فرمائی کہ انہوں نے کہا کہ بھائی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو عبادتیں مستقل طور پر کرنی ثابت ہیں وہ تو پوری زندگی کرنی ہے، جو کبھی کبھی کرنی ہے وہ کبھی کبھی کر سکتے ہیں. جو ایسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف طریقے سے کی تو ان میں سے کسی بھی طریقے سے کی جا سکتی ہیں، لیکن جو کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہی نہیں ان کو کبھی بھی نہیں کرنا. تو یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن یہ کہ نماز اب ہم پڑھ رہے ہیں تو نماز ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ بھئی ہم کس طرح سے پڑھ رہے ہیں، اور اس میں پھر فقہ کی ضرورت پڑتی ہے کہ فقہ کی طرح تک کہ بھئی کہاں تک ہاتھ اٹھائیں گے، کہاں باندھیں گے. اور اس میں مختلف فقہ ہے، لیکن کسی بھی ایک فقہ کو فالو کیا جائے، ورنہ پھر وہی نفسہ کا عالم ہوگا کہ کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ کہاں کیسے نماز پڑھنی ہے. سب اپنی مرضی سے پڑھ رہے ہوں گے. حضور کی اتباع سے کوئی نہیں پڑھ رہا، بس اپنی مرضی سے پڑھ رہے ہیں. اور جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم بتایا ہی جاتا ہے کہ بھئی عام آدمی جو ہے وہ یہ خیال رکھے کہ بھئی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور وہاں تک پہنچنے کے لیے اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر الفاظ پہ دھیان دے، الفاظ پہ معنی پہ، پھر یہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور پھر آخری درجہ یہ کہ پھر کہ اللہ میرے سامنے اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، جس طرح بھی ممکن ہو سکے. کہہ دینا آسان ہے، لیکن یہ کہ سمجھنا اور جب ہوگا یہ حالت تو پتہ چل جائے گا. لیکن اس میں جب اللہ کے سامنے ہے یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میرا ہر عمل جو ہے وہ عبادت ہے، اور مجھے اسی طریقے سے کرنا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. اور اس کے لیے تمام فقہ کی کتابیں موجود ہیں. جو بھی فقہ جو فالو کرتا ہے کہ بھئی ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں، کہاں باندھنے ہیں، کہاں رکھنے ہیں، سجدے میں جاتے ہوئے پہلی چیز کیا چیز رکھی جائے گی، پھر کیا ہے، اٹھتے ہوئے ترتیب کیا ہوگی، بیٹھنا کیا ہے. کیونکہ یہ نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ کے سامنے حضوری ہے. تو یہ حضوری اسی طریقے سے ہونی چاہیے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی تھی. آگے کیا فرماتے ہیں؟ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا، یہ ابھی ذکر ہوا. اپنی حقیر اور موہوم مفاد کے لیے دوسروں کی حقوق کی پامالی اور حق تلفی، یعنی اپنے فائدے، اور وہ بھی فائدہ جو کہ دماغ میں ہو. کیا معلوم مجھ پہ یہ حالات آ سکتے ہیں تو میں پیسہ اور جمع کر لوں. کیا معلوم ایسے حالات آ جائیں کہ میں جتنا میرے پاس ہے یہ پورا نہیں پڑے گا تو میں اس کا حق کھا لوں، اس کو دھوکہ دے دوں، جھوٹ بول دوں اور اپنا منافع زیادہ کر لوں، اپنا وہ کر لوں، فائدہ کر لوں، دوسرے کا نقصان ہو جائے اور اس میں حق تلفی بھی ہو جائے چاہے اس کی. اور حضرت آخری چیز جو فرما رہے ہیں کہ شریعت کو زندگی کے تمام شعبوں میں جاری ساری نہ کرنے کی عادت. اب شریعت جو ہے نا وہ اس کے سارے شعبے ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملت ہے، معاشرت ہے، اخلاق ہے، سیاست ہے. تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس عبادات، عقائد اور عبادات ہے، باقی ساری چیزیں جس طرح جی چاہے رہیں، جو چیز چاہے پہنیں کھائیں، جس طرح سے آپس میں تعلقات رکھیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے دین سے. تو یہ ساری چیزیں جو یہ غلطیاں ہیں، یہ اجتماعی غلطیاں ہیں. اور اس میں عام مسلمان جو ہے وہ کم از کم اتنا گناہ گار ہے کہ وہ اس کو دین سمجھتا نہیں. ہم آپ کچھ سیاست میں کر نہیں سکتے، لیکن کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں بھئی سیاست بھی دین کا حصہ ہے، اور انشاءاللہ اگر کبھی موقع آیا اسلامی سیاست کا تو ضرور ہم اس میں حصہ لیں گے. اور فی الحال
یہ کہ جو نسبتاً بہتر ہے باقیوں میں، اسلام کے قریب ہے، اس کا ساتھ دیں گے۔ تو اس کو بھی دین سمجھنا، یہ نہیں کہ بھئی اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھنا۔ اور رسوم، اب رسم بن گئی ہے، رمضان آ رہا ہے، اب رسم ہے، افطار بھی ہے، سحری بھی ہے، تراویح بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، اور ان کو پورا کرنا، لیکن ان کی جو حقیقت ہے اس کو بھلا دینا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ حضرت نے ایک نسخہ بتا دیا کہ بھئی یہ اس وقت کے مین چیزیں ہیں۔ ابھی جب تک ان کو نہیں صحیح کیا جائے گا فائدہ نہیں ہوگا، چاہے جتنی بھی چیزیں ہو جائیں۔ اور ہمارے حضرت بھی یہی فرماتے تھے کہ بھئی ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، کہ بھئی کتنے رمضان آئے، کتنے حج عمرے لوگوں نے کر لیے، کتنی عبادات کر لی، کتنے قرآن ختم کر لیے، لیکن اب آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ بھئی مجھ میں کیا تبدیلی آئی، پچھلے رمضان کے بعد سے اب تک مجھ میں کیا تبدیلی آئی، میرے اخلاق، میری عبادات، میرا معاشرت، میرے معاملات بہتر ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ روزہ تو میں نے رکھ لیا، روزہ اتنی بڑی عبادت، اور ایسی عبادت جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں، یا میں خود اس کی جزا دوں گا، تو وہ تو کر لیا، گزر گیا رمضان، دوسرا رمضان آنے والا ہے، لیکن مجھ میں کیا تبدیلی آئی، کیا چیز بہتر ہوئی میری زندگی کی۔ حضرت تھانوی کو ایک صاحب نے لکھا کہ آپ مجھے کچھ دین کی بات بتا دیں اور کچھ ذکر وغیرہ بتا دیں، تو حضرت نے ان کو نصیحت کی کہ توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اور کچھ ذکر بتا دیا، اور کہا کہ جیسے آپ کے حالات ہوں وہ اس کی اطلاع دیجیے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت جیسا آپ نے فرمایا میں نے کیا، اور تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اب مجھے اس کا اہتمام ہو گیا ہے کہ یہ جانور اور جو وہ ہوتے ہیں بے زبان جانور وغیرہ، ان پہ رحم زیادہ آتا ہے۔ تو حضرت نے کہا یہ ذکر کے انوار ہے، اور یہ تو بے رحم جانوروں، بے زبان جانوروں کے لیے تھا، یعنی بے زبان جانوروں کے لیے تھا، اور ہم ہیں صبح شام ذکر کر رہے ہیں، لیکن ساتھی انسانوں پہ رحم نہیں آتا، ظلم کرنے کے لیے تیار ہے، کس طرح سے اس کو نقصان پہنچاؤں، میرا فائدہ ہو جائے، اس کا نقصان ہو جائے۔ اور عام زندگی میں یہی ہے، ابھی گاڑی چلا کے دیکھ لے، کوئی نہیں رکے گا لال سگنل پہ، بس میں جلدی میں ہوں، میرا فائدہ ہو جائے، میں نکل جاؤں، دوسرا چاہے کچھ بھی ہوتا رہے، اس کو مر بھی جائے تو کوئی حرج نہیں، چاہے جتنی غلط چلا لوں میں۔ تو پھر کیا فائدہ اس روزے، نماز، حج کا، جو انسانیت ہی نہیں پیدا کر رہا ہے۔ نفل پہ نفل روزے ہو رہے ہیں، حج ہو رہے ہیں، زکوٰۃ ہو رہی ہے، سب ہو رہا ہے، لیکن جو انسانیت پیدا کرنے کے لیے دین آیا تھا وہ انسانیت ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کی نیت بھی نہیں کی گئی، نہ اس کی اہتمام ہے، نہ فکر ہے۔ اور جس چیز کی نیت نہیں ہوگی، فکر نہیں ہوگی، اہتمام نہیں ہوگا، وہ پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ جس چیز کی کوشش کرو گے وہ کوشش اللہ تعالیٰ کامیاب کر دے۔ تو اسی لیے بیٹھتے ہیں کہ اپنا جو فہم ہے وہ درست کرنے کی کوشش کریں، اور دین میں بھی جو بد فہمی آئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور فرما دیں، اور کم از کم احساس تو ہو جائے کہ بھئی ہے، کمی ہے، اس کو پورا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہو پائے گا کہ وہ کمی پوری ہو جائے، اور اس کے لیے دعا کرتے رہنا ہے اور اپنی سی کوشش کرتے رہنا ہے۔ اس کے علاوہ مزید اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بتائی جائے، یا کوئی ایسا چھپا یا سیکریٹ، یا کوئی ایسی چیز ہو، یا کوئی تعویذ ہو، یا کوئی وظیفہ ہو، یا کوئی ایسی چیز ہو جس سے ہو جائے۔ کرنا تو ہم سب کو خود ہی ہے، اللہ تعالیٰ فہم درست کر دے، اور جو کوشش میں لگتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور بس ضرور، خود اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ضرور بس ضرور ہاتھ پکڑ کے بلکہ گود میں اٹھا کے پہنچا دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت کی ترجمہ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت کی آخری آیتوں کا کہ ضرور بس ضرور ہاتھ پکڑ کے بلکہ گود میں اٹھا کے پہنچا دیں گے جو منزل ہے اس تک۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ہدایت فرمائے، اور دین کا صحیح فہم پیدا فرما دے۔
بس دعا کر لیں مختصر سی، اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا العالمین یا غیاث المستغیثین۔ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ گناہ معاف فرمائیں، دین کا صحیح فہم پیدا فرما دیجیے یا العالمین۔ تمام خیر آپ سے مانگتے ہیں جو آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور تمام اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ یا العالمین۔ یہ وبا عافیت کے ساتھ ہم سب سے دور فرما دیجیے، پوری انسانیت کو بچا لیجیے اپنے کرم اپنے فضل سے، اس کے شدید مرض سے سب کی حفاظت فرمائیے، جو مبتلا ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ عنایت فرمائیے یا العالمین یا غیاث المستغیثین۔ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے، یعنی تمام خیر آپ سے مانگتے ہیں یا اللہ، اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے، والدین، بیوی بچوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں، تمام مسلمانوں کے لیے، ہر طرح کے حادثات، سانحات سے، ہر طرح کے شر فتنے فساد سے، تو ڈاکہ چوری چماری فتنہ، لوگوں کی زارثانی، موذی دیرپا بیماریوں، سب سے حفاظت فرمائیے، حلال واسع رزق بلا مشقت عنایت فرمائیے یا العالمین۔ مسلمان جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں ان کی مدد نصرت فرمائیے، برما، کشمیر، فلسطین، شام اور بھی جگہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرمائیے یا العالمین یا غیاث المستغیثین۔ جو مانگا وہ بھی عنایت کر دیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا یاد نہیں آیا، ہمارے لیے بہتر ہے، مناسب ہے، اپنے کلمہ اور فضل سے وہ بھی عنایت فرما دیجیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عافیت کے ساتھ ہم سب کو اپنے اولیاء میں شامل فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وظہر لطفہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا